دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا آخری سلام۔ بچپن میں دو معلوماتی پروگرام والدہ کی ہدایت پر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا از بستہ ضروری ہوتا تھا۔ پہلا قریش پور اور عبید اللہ بیگ کا کسوٹی پروگرام اور دوسرا نیلام گھر۔ جمعرات کی رات پی ٹی وی خبرنامہ سے گھنٹہ پہلے 8 بجے ٹھیک نیلام گھر آتا تھا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے شروع ہوتا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم ہوتا۔ پروگرام کا ایک ایک سیگمنٹ کوئی نہ کوئی مفید پہلو اپنے اندر رکھتا تھا۔ نہ آج کے کوئز شوز کی طرح کوئی بیہودگی ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی لچر پن، جس میں نہ کوئی عامر بھائی کہتا موٹر بائیکیں مانگتا تھا اور نہ کوئی ڈانس کر کے تحائف جیتتا تھا۔ ایک ایسا تفریحی پروگرام جو پرائم ٹائم پر چلنے کے باوجود صرف میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو نوازتا تھا۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پاکستان کی لوکل انڈسٹریز کی جتنی مارکیٹنگ نیلام گھر، طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز نے کی ہے، وہ بڑی بڑی ایڈ ایجنسیز سے بھی نہ بن سکتی تھی۔ یہ پروگرام صرف معلوماتی ہی نہ تھا بلکہ پاکستان کی لوکل معیشت اور انڈسٹریز کو پوری شدومت سے پروموٹ کرنے والا بھی تھا۔ گجرات فین، سپر ایشیا واشنگ مشین، کسان بناسپتی گھی، غرض کون سی لوکل انڈسٹری نہ ہوگی جس کو اس پروگرام نے پروموٹ نہ کیا ہو۔ مہذبانہ اشعار پر مبنی بیت بازی کے مقابلے، کار جیتنے کے لیے کوئز پروگرام اور نو بیاتہ جوڑوں کے لیے دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، ویر میرا گھوڑی چڑھیا کے لوک گیت کے ساتھ قیمت کا اندازہ لگانے والا سیگمنٹ۔ الغرض ہر سیگمنٹ، ہر حصہ بہترین تہذیبانہ معلوماتی پروگرام میں میزبان کے ساتھ جو زنانہ معاونین ہوتی تھیں وہ بھی سر پر مکمل دوپٹہ لیے بغیر کسی پھکڑ پن کی شائستگی کے ساتھ خدمات انجام بجا لاتی نظر آتی تھی۔ پھر میزبان خود ایک نہایت مہذب و تمیزدار و پڑھا لکھا انسان، جو کہ پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب از خود اپنی معلومات کی بنا پر پہلے سے جانتا تھا۔ پروگرام کے ہر شعبہ میں جس کی شمولیت آج کے جوہلا میزبانوں کی طرح نہیں بلکہ ایک پڑھے لکھے استاد کی طرح ہوتی تھی، جو بیت بازی کا مقابلہ نہایت خوبصورت لہجے میں پڑھے گئے مہذب شعر سے کرتا تھا اور جس کا اختتام بھی اس کے چنے ہوئے کسی خوبصورت شعر پر ہو جاتا تھا، جس کے لہجے کی ندرت اس قدر منفرد تھی کہ وہ عام سا شعر بھی پڑھ دیتا تھا تو دل اور دماغ پر نہایت فرد بخش اثر ہوتا تھا، جو اکثر و بیشتر اپنے جملوں سے اسلام کا کوئی نہ کوئی پیغام نہایت بلیغ انداز سے ذہنوں پر چھوڑ جاتا تھا، جو اس بات کی غمازی کرتا محسوس ہوتا تھا کہ میڈیا کی چکا چوند دنیا سے تعلق رکھنے کے باوجود میزبان نہ صرف اسلامی اقدار کا قدر شناس ہے بلکہ اسلام سے متعلق اپنے مخلص جذبات کا داعی بھی ہے۔ ایک ایسا محب وطن و اسلام پسند میزبان جس کا پروگرام اس نوعیت کا تھا کہ گھنٹہ گزرنے کے بعد اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ آج بہت کچھ نیا اور معلوماتی سیکھ کر اٹھے ہیں، وقت ضائع نہیں کیا۔ شومی قسمت کہ آج یہ محب وطن پاکستانی بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وہ شخص جس نے نومبر 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی لائیو براڈ کاسٹ کے ساتھ اس سرکاری ادارے کا افتتاح کیا تھا، جس کا کیریئر ریڈیو پاکستان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع ہوا اور بزم طارق عزیز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے پر اختتام پذیر ہو گیا۔ مرحوم جس دنیا سے تعلق رکھتے تھے اس میں کئی خلاف شریعت چیزیں اور بے اعتدالیاں ہو جانا عام بات ہے، لیکن میری ناقص معلومات کی حد تک سوائے 2 سے 3 فلموں میں کام کرنے کے علاوہ مرحوم کافی حد تک
ان بے اعتدالیوں سے اپنا دامن بچا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے آس پاس اور جاننے والے لوگ ہمیشہ ان کے بارے میں 3 چیزوں کی شہادت دیتے نظر آئے ہیں کہ آپ نے نہ صرف ایک محب وطن پاکستانی اور اچھے انسان تھے، بلکہ ایک مخلص و فخر مند مسلمان